وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحجر آیت نمبر 47۔ سامعین کرام، آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ بوقت توبہ ہمارے سارے گناہوں کو یک دم معاف کر دے گا؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ان سب کے لیے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے الگ حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 47۔ لفظی ترجمہ، وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے مَا فِی صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو کھٹپٹ ہوگی ایک دوسرے کے خلاف، اخواناً، وہ بھائی بھائی بن کر، اعلیٰ سرور متقابلین، تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، ان کو وہاں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، اور وما ہم منہا بمخرجین، اور وہ نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ سامعین کرام، متقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آج کا جو سبق ہے اس میں پہلی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، یعنی وہاں کا نقشہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں یہ سب لوگ مومنین اور متقین کا تذکرہ ہے۔ بہرحال مومن، ہر مومن متقی ہے اور ہر متقی مومن ہے۔ سامعین کرام، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اور متقی جو ہے زیادہ یعنی ایمان اور عمل، اگر آپ دیکھیں نا تو ایمان اور عمل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو عمل کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، تو متقین جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مومنین کی صفت جو ہے وہ تقوی کی ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا سا اس میں وہ ہے۔ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ دنیا میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے،
تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ سارا میں من غلن، وہ کھٹ پٹ میں نکال دوں گا۔ اخواناً، بھائی بھائی بن کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب ولا ہم منہا بمخرجین، نہ ان کو کوئی مشقت وہاں اٹھانی پڑے گی۔ یعنی دنیا جو ہے، سامعین کرام ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا جو ہے یہ مشقت کی جگہ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان کو اس کی منزل جو ہے مشقت سے حاصل ہوتی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی، اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے میں خوب مشقت اٹھاتے ہو۔ فملاقی، جب تم ایسا کرو گے، خوب مشقت اٹھاؤ گے، تو تمہاری ملاقات، امید رکھو کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب قیامت کا دن ہے، ملاقات ہو گئی ہے اور جنت میں داخل ہو گئے ہیں، اور اب وہاں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ایک عام لفظ ہے جو بولا جاتا ہے اور بالکل صحیح ہے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں پوری جزا نہیں ہے، اور آخرت جو ہے جزا کی جگہ ہے، وہاں کوئی عمل نہیں ہے۔ تو کوئی عمل مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے، تو ایک یعنی جو مومنین ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو کوئی مشقت وہاں اٹھانی نہیں پڑے گی۔ پکی پکائی تیار جو جی چاہو گے، تمہارا جو جی چاہے گا وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں نصیب فرمائے گا، اور وہاں سے نکلنا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہترین صورتحال ہے سامعین کرام، ایک بہترین فیوچر ہے اور ایک بہترین مستقبل ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ دیکھیں، دنیا میں ہم جتنا بھی رہ لیں، آخر موت ہے، آخر چلے جانا ہے، یہاں سے چلے جانا ہے کہاں؟ اللہ کے پاس۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ اگر ہم نے، یہ ذرا جملہ غور سے سنیں، اگر ہم نے دنیا میں زندگی اس کو راضی کرتے ہوئے گزاری، یعنی ایسے کام کرتے رہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، تو وہاں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ یہاں بھی راضی ہوگا اور وہاں بھی راضی ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے زندگی ایسے گزاری کہ جو یعنی اللہ کی رضا کا خیال نہیں رکھا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، دوسری ایک قیمتی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا خیال رکھ کے زندگی نہیں گزار رہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، کیونکہ پھر تو نفس ہے، پھر تو نفس رہ جاتا ہے۔ اللہ کی رضا اگر چلی جائے، پھر نفسانی خواہشات رہ جاتی ہیں، اور نفس جو ہے آپ کو مادیت کی طرف لے جاتا ہے، مادی مزوں کی طرف لے جاتا ہے، مادی عیش و آرام کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہ مادی جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کی لالچ دیتا ہے، اور یہ ساری اللہ کی یاد نہ ہو تو زندگی پھر گناہ ہے سامعین کرام۔ یہ سارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں نا، تو پھر یہ فضول ہو جاتے ہیں اگر اللہ کی یاد شامل نہ ہو۔ اور وہ حدیث میں آپ کو یاد دلا دوں کہ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا لعنتی ہے اور لعنتی ہے جو کچھ اس میں ہے، الا ذکر اللہ وما ولاہ، لیکن اللہ کی یاد اور جو اس کے متعلقات ہیں۔ تو نبئ عبادی، آپ خبر دے دیجئے۔ اچھا، یہ دوسری آیت ہے، اس کو ذرا سنیں۔ نبئ عبادی، اے حبیب آپ خبر دے دیجئے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں تو بہت بخشنے والا مہربان ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب جو ہے وہ بہت دردناک عذاب ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ غفور الرحیم کس کے لیے ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اور ہم اصل میں ہماری ساری زندگی جو ہے وہ بے پرواہی میں گزر رہی ہے، غفلت میں گزر رہی ہے۔ ہم دین کے بارے میں کچھ چندہ سوچ نہیں رکھتے، صحیح سوچ نہیں رکھتے، سنی سنائی باتیں ہیں، اور بس ایک روایت ہے اور ایک پیدائشی جو ہم کام کر رہے ہیں،
ماں باپ مسلمان تھے، ہمیں بھی انہوں نے کلمہ پڑھا دیا، ہم نے نہ سوچا نہ سمجھا، طوطے کی طرح کلمہ پڑھ لیا۔ نہ کلمے کو، آج حقیقت یہ ہے سامعین کرام کہ آج لوگ کلمے کے مطلب کو نہیں جانتے، اسلام کے مقصد سے آگاہ نہیں ہے، عبادت کے صحیح مفہوم سے ہم آگاہ نہیں ہیں، عبادت کہتے کسے ہیں۔ اور پھر اس میں دیکھیں توحید ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، شرک کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، محدود ہیں ساری چیزیں، سنی سنائی اور محدود ہیں، اور سطحی ہیں، سطحی اوپر کی چیزیں ہیں، اندر ہم نے غور و فکر دین کے بارے میں نہیں کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اس کا انجام جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو ایک عام تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی امید رکھتے ہوئے، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ غفور الرحیم کن لوگوں کے لیے ہے، گناہ کسے کہتے ہیں اور بغاوت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں گناہوں کو اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ معاف کر دیتا ہے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے۔ تو سامعین کرام، اب گناہ کیا ہے اور بغاوت کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا، ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ پھر باغی لوگ جو ہیں، بغاوت کرنے والے، نہ ماننے والے، اور جو دل سے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، تو ان کے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اب سامعین اکرام، شرک کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو آپ اس کا شریک بنا لیں، یعنی جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ واحد ہے اس میں، اور آپ کسی اور کو بھی وہ مرتبہ دے دیں، مقام دے دیں۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، شرک کا توحید کا مطلب کیا ہے اور شرک کا مطلب کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ آپ تسلیم کر لیں کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی بات مانی جائے، جس کا حکم مانا جائے، جس کی اطاعت کی جائے، اور وہ صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا حکم تسلیم کر لیا یا تسلیم کرنا شروع کر دیا، یہ ایک روش بنا لی اور اس پہ یہ مطمئن ہے، یعنی غیر اللہ کی اطاعت کرنے پہ یہ مطمئن ہے، تو یہ شرک ہے سامعین اکرام۔ آپ نے اطاعت اللہ تعالیٰ کا حق تھا تو وہ آپ نے کسی اور کو دے دیا، تو یہ شرک ہوتا ہے سامعین اکرام۔ جیسا کہ ہم بہت سے لوگ ہم میں سے اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور یہ قرآن میں بالکل واضح ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا ہے۔ شیطان کے وسوسوں پر اگر ہم عمل کرنے لگے تو اس کا مطلب ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ میں مضمون بیان بھی کر چکا ہوں، آج پھر بیان کر رہا ہوں۔ یعنی جو شیطانی خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں کہ ایسا 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 ایسا، اور پھر وہ ہم قبول کرتے چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، نفس کی عبادت، شیطان کی عبادت، گمراہ لوگوں کی، گمراہ ساتھیوں کی اطاعت یعنی عبادت۔ یہ ساری جو ہے یہ شرکیہ افعال ہیں سامعین اکرام۔ اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی بات مانی جائے، جس کا کہنا مانا جائے، جس کا حکم مانا جائے۔ تو یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیں، یہ شرک ہے سارا، اور یہ بغاوت ہے، لا نسلم، میں نہیں مانتا۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ دیکھیں، میں اور آپ ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ آپ کو
قدم بقدم ایسے لوگوں کی مثالیں ملیں گی، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ شرک ہے، یہ اسلام نہیں ہے سامعین کرام، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور تو یہ تمام افعال شرکیاں ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج توبہ ہے کہ ہم تسلیم کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور توحید کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیں اور کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا میں آئندہ نہ کسی کی بات مانوں گا، نہ نفس کی، نہ معاشرے کی، نہ غلط ساتھی کی، اور کسی کی بھی نہیں، اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے میرا اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میں عمل کروں گا یا کروں گی۔ تو یہ توحید ہے سامعین کرام۔ اب گناہ کی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا، مان لیا کہ ہاں، اور شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسول، اس کا اقرار کر لیا دل و جان سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل و جان سے یعنی کسی نے یہ اقرار کر لیا، مان لیا کہ اللہ میرا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے سامعین کرام، ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، اللہ ہی مجھے مطلوب ہے۔ اللہ پر ایمان لے آیا کہ لا مقصود الا اللہ، یہ کہہ دیا، اقرار کر لیا، دل و جان سے مان لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرخم تسلیم کر دیا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم دے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ پھر دیکھیں یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، توحید کا اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ کو منزل بنا لیا اپنی، دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح بنا لیا، محبت اس نے دنیا کی بجائے آخرت سے یعنی باطن سے یعنی اللہ سے محبت شروع کر دی، اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑا۔ کسی رہنما کی رہنمائی میں یہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا سامعین کرام وہ تو پھر من چاہی وہ ہو جائے گی جیسا کہ ہم نے آج کل کیا ہے۔ نہیں، آپ کا ایک رہنما ہونا چاہیے، اللہ تک آپ جا رہے ہیں اور آپ رہنما کا انتخاب نہ کریں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلی، اور اس کے راستے میں خوب محنت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کوئی ذریعہ تلاش کرو تاکہ وہ تمہیں رہنمائی دے، اس کی طرف جانے کے لیے کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ۔ تو یہ استاد جو ہے نا، تو یہ ہر شخص تو سامعین کرام عالم ہو نہیں سکتا، اگر ہو بھی جائے ایک شخص عالم ہے، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی استاد نہیں ہوگا۔ اور پھر اس میں روحانی ایک تعلق کی جو بنیادی وجہ ہے نا سامعین کرام، کہ وہ آپ بیعت کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 جس پہ ہم نے بات کی بھی ہے، وہ پڑھ لیں بیعت کے لیے سمجھنے کے لیے۔ تو آپ نے اللہ سے بیعت کرنی ہوگی، اللہ سے بیعت کرنی ہوگی، کسی منتخب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو نمائندہ ہوتا ہے، جو عالم ربانی ہے، جو وارث نبی ہے، جو نائب رسول ہے، اس کے ساتھ بیعت کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر آپ نے چلنے کا عہد کر دیا اور چل پڑے۔ اب دیکھیں، اب انسان ہے جو خطا کا پتلا ہے، اور اس میں نفس ہے، اس میں جذبات ہیں، اور اس میں قوتیں ہیں، شہوانی قوتیں ہیں، کوئی بھی اس سے غلطی کا امکان بالکل ہے، توبہ کے بعد بھی ہے، تو کسی وقت بھی یہ بہک سکتا ہے، اس کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، کہیں بھی اگر اس کو ٹھوکر لگے
تو یہ گناہ ہے. ٹھوکر نہیں لگنی، لگ جائے امکان ہے یہ پھر دوبارہ اٹھ جائے، کپڑے جھاڑے اور کہے کہ یہ تو میں نے ٹھوکر کھائی، میں اس کی معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی توبہ قبول کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر حق رکھا ہوا ہے. توبہ قبول کرنا، اللہ مومنین کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اور پھر توبہ کا نتیجہ کیا ہے؟ توبہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوبارہ پاک صاف ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہوئے کوئی بھی گناہ آپ سے ہو سکتا ہے، اس کا صدور ممکن ہے. سامعین کرام، یہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں گے اور پھر توبہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے، پھر نیکی کو اختیار کریں گے، اپنی یہ برائیاں پہلے ہم ختم کریں گے. یہ غلطی ہے سامعین کرام. دیکھیں، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. نیک راستے پر، اللہ کے راستے پر آپ چلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ارادہ کرنا ہوگا. سوچ سمجھ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ آپ معلوم کرنا پڑے گا کہ میری منزل کیا ہے. اس منزل کا ارادہ کرنا پڑے گا. دیکھیں، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، اور بہتر انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. حدیث کا میں نے تھوڑا سا مفہوم بتایا آپ کو. کل بنی آدم خطاؤن. تو یعنی یہ جو سوچ ہے نا، یہ غلط سوچ ہے. سامنے کا میں بالکل کہ میں گناہوں کو پہلے چھوڑوں گا اور غلطیوں کا ازالہ کروں گا اور پھر آؤں گا نیکی کی طرف، یہ سوچ بالکل غلط ہے. نہیں، کیا پروسیس ہے؟ سب سے پہلے ارادہ. آپ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. جو پلٹ آئے، سب سے پہلے پلٹنا ہے، اللہ کی رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ارادہ کرنا ہے، نیکی کا ارادہ کرنا ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عہد کرنا ہے. رہنما کے انتخاب کر کے آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اب نیکیاں کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے گا. یہ مضمون ہے کسی اور وقت انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. بہرحال تو پھر یعنی پہلے ارادہ، پھر پہلے پلٹ آئے، پھر ارادہ کیا، پھر سیدھے راستے کا انتخاب کر کے صحیح رہنما کی رہنمائی میں آپ چل پڑے. واتبع سبیل من اناب الی. میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا رہنما کی بات، اللہ فرما رہے کہ تم پیروی کرو اس شخص کی، من اناب الی، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. سورہ لقمان میں آپ دیکھ سکتی ہیں. تو اب اس اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ صغیرہ گناہ، تو آپ کی نماز روزے اس کے ساتھ، وہ جب آپ وضو کرتے ہیں گناہ جڑ جاتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، صحیح نماز پڑھی، آپ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہوں کا بس یہی ہے، اس کا علاج بھی توبہ ہے اور اصلاح ہے اس کی. آپ نے اگر کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے تو حقوق العباد میں سے تو وہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کر دیں. حقوق اللہ میں سے ہے تو اس کی آپ تدارک کریں. روزہ چھوٹ گیا ہے اس کی قضا کر لیں. نماز چھوٹ گئی ہے مثال کے طور پہ، نماز کی قضا کر لیں. تو یہ بس گناہ صغیرہ اور کبیرہ، یہ شرک نہیں ہے. یہاں اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جائے یا انسان جذبات میں آ کے بہک جائے اور غلطی ہو جائے، جو بھی ہو اس سے غلطی، میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، غلطی ہے، گناہ گناہ ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو. بہرحال یہ شرک نہیں ہے سامعین کرام، یہ غلطی ہے، یہ گناہ ہے. کیوں کہ آپ اللہ کے راستے پر گامزن ہیں، آپ کا مقصود اللہ ہے، آپ کا محبوب اللہ ہے، آپ کا معبود اللہ ہے.
اب اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو یہ شرک نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے آپ نے کیا ہے، خواہشات نفس سے کیا ہے، جذبہ کوئی غالب آ گیا خواہش نفس، لیکن یہ شرک نہیں ہے. کیوں کہ آپ اس پہ اصرار نہیں کرتے. مومن کی ایک صفت یہ ہے سامعین کرام کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، جانتے بوجھتے گناہ ہو جاتا ہے لیکن وہ اصرار نہیں کرتے، توبہ کر لیتے ہیں فوراً. طائف والذین اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، شیطان کی طرف سے اگر کوئی ایسا بات آتی ہے تو وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے حقیقت کھل جاتی ہے. تو یہ بات جو ہے، یہ جتنے بھی یہ گناہ کرے گا راہ خدا پہ چلتے ہوئے یہ گناہ ہے، یہ شرک نہیں ہے. کیونکہ ایک تو یہ اصرار نہیں کر رہا، دوسری اس کی منزل یہ مخلص ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے گناہ کا، ہو جاتا ہے، اس کی غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ. ہاں مشرکوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، ان کے لیے بھی توبہ کا ایک طریقہ ہے، یعنی وہ ایک بڑی توبہ ہے کہ انسان الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، یہ سورہ نساء کی آیات ہیں. وہ آیت الا الذین تابوا واصلحوا واخلصوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. تو وہ شرک میں ایک انسان غافل ہے، 50 سال ہو گئے مثال کے طور پہ، گناہ کرتے کرتے شرک کرتے کرتے، ٹھیک ہے بھائی تمہیں پتہ لگ گیا ہے، اب باز آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف. کیونکہ سانس یعنی دم نزع سے پہلے جو بھی وقت ہوتا ہے وہ مہلت کا وقت ہوتا ہے، اس میں انسان رجوع کر سکتا ہے سامعین کرام. تو وہ بھی ہے. اور یہ جو انی انا الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم دونوں کے لیے ہے سامعین کرام. یعنی جو وہ بڑے شرک سے رجوع کر لیتے ہیں، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بت پرستی سے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. نبئ عبادی ان یہ حدیث کا وہ مضمون ہے نا کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیے تھے، تو ایک عالم کے پاس گیا تو ناحق قتل کیے تھے، 100 ناحق قتل. تو ایک عالم کے پاس گیا کہ بھئی میرے گناہوں کی کوئی معافی کی کوئی تدبیر ہے، میں معافی توبہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں تم فلاں بستی میں جاؤ، اس میں بزرگ ہیں وہاں رہتے، وہاں ان کے ساتھ رہو، کچھ عرصہ وہاں ان کے ساتھ رہو. تو یہ توبہ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا اس بستی میں جانے کے لیے، راستے میں موت آ گئی. مشیت الہی سے دونوں عذاب کے اور رحمت کے دونوں فرشتے آ گئے اس کی روح کو لے جانے کے لیے. وہاں ان دونوں میں کچھ یعنی فرشتوں میں آپس میں بحث ہو گئی. تو جو عذاب کے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ابھی تو یعنی اس نے تو وہ پہنچا نہیں ہے، اور 100 قتل تو اس نے کیے ہوئے، بہت گناہ کار ہے، اس کو ہم لے جائیں گے. جو جنت کے فرشتے ہیں، وہ رحمت کے فرشتے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے تو توبہ کا ارادہ کر لیا ہے. اگرچہ تو معاملہ پھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک اور فرشتے آ جاتے ہیں فیصلے کے لیے اور دونوں کی بات سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھجواتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ عذاب اور جنت کے فرشتوں کو کہ بھئی تم یہ زمین ناپو، یہ جس بستی کی طرف جا رہا ہے اپنے گھر سے اگر بستی کا راستہ کم ہو تو یہ جو ہے پھر اس کو جنت میں لے جاؤ، اور اگر اس کا اپنے گھر کی طرف یعنی اس بستی کی طرف اس نے کم راستہ قطع کیا ہو تو وہ راستہ نہ ماپا جائے گا، تو ایک بالش جو ہے یا ایک ہاتھ یا بالش وہ زمین نزدیک ہوگی
نزدیک ہوگی اس کے گھر کی طرف، یعنی وہ جو صالح بندہ تھا اس کے گھر کی طرف ذرا دور ہوگی، یعنی یہ مستحق عذاب بن رہا تھا، تھوڑی سی کمی آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ سمٹ جا، وہ سمٹ جائے گی، پھر ناپ ہوگا، پھر وہ اس کی طرف بستی کی طرف زیادہ گیا ہوگا تو اس کی روح کو جو ہے جنت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں گے۔ بہرحال سامعین کرام، یہ تھوڑی سی وضاحت تھی کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ہر قسم کے گناہ۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اور یہ مضمون صرف یا نہیں ہے، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے وہ لوگو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اگر اللہ کو رجوع کرنا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں سے پریشان مت ہو، گناہوں کی کثرت سے پریشان مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو یکدم معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر رحمت خداوندی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایسے بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہ گناہ گار جو میرے پاس توبہ کر کے رجوع کریں گے، میرے راستے کا انتخاب کر لیں گے اور میری طرف آئیں گے، اور جب وہ توبہ کریں گے تو ان کے گناہوں کو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ کتنی بڑی رحمت ہے سامنے کا، یہ تو اللہ کی ذات ہے۔ بہرحال بغاوت اور گناہ میں فرق ہوتا ہے سامنے کرام۔ ہم تو عملی طور پہ زبان سے تو کہتے نہیں ہیں، ہم تو بغاوت پہ آمادہ ہیں، نیکی کو جانتے ہوئے نیکی نہیں کرتے، اللہ کو جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی وجود ہے، حقیقی مقصود ہے، پھر بھی اس کو مقصود نہیں بناتے اور باطل معبودوں کی، ردی معبودوں کی پرستش کرتے رہتے ہیں، پیسے کو خدا بنا لیا ہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ خیر کی طلب میں بہت شدید ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ ساری باتیں ہیں اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 49 اور 50، اس پہ خاص طور پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مایوس جو ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس جو ہے صرف کافر ہوتے ہیں۔ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ، تو ابھی جو ہم وہ پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں یہ بات آئے گی، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ جو ہے مایوس ہوتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 56 میں یہ بات آ رہی ہے ابھی۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ ساری حقیقت ہے، اور آج تقریباً وقت ختم ہو گیا، باتیں لمبی ہو گئیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔